غوث اعظم کے دربار کے بڑے بڑے بھکاری، بڑے بڑے اولیاء جو بجس میں موجود ہیں، ان کے بارے میں 3 سال پہلے اسی 11ویں شریف کے مہینے میں ترکی کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا، میں بھی بغداد شریف میں تھا اس وقت میں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں جو بڑے بڑے اولیاء ہیں جو اپنے اپنے شہروں کو سنبھالتے ہیں، جو زندہ ہیں، حیات سے ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، جب وہ بغداد شریف آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کا جواب تھا وہ یہاں پر غوث اعظم کے مہمانوں کی لیٹرنگ صاف کرتے ہیں۔ یہ فرمایا تھا، خدا کی قسم کہا تھا، پوچھو بھائی بیٹھے وہ آنکھیں ان کی دیکھو آپ جنہوں نے غوث پاک کا دربار دیکھا۔ بچوں کوئی کھیل ہے غوث پاک کی باتیں سننا؟ ایک صاحب کی 3-4 لڑکیاں تھیں، کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر میری 3-4 بچیاں ہیں، کوئی عمل بتا دیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہا کرو کہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ پڑھا۔ کہتے ہیں حضور یہ بچیوں کے لیے؟ کہا ہاں۔ کا اس سے فائدہ؟ کہتے ہیں جو لڑکیاں یہ میرے جدہ مخدومہ فاطمہ کا نام لیں گی نا، اللہ ان کو کردار فاطمی کا فیض عطا فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں حضور اچھا یہ لڑکوں کے لیے کیا عمل ہے، وہ کیا وظیفہ کریں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کریں، ان سے کہہ دو وہ۔ جہاں تک بات غوث اعظم کی تبلیغ کی ہے، 18 سال تک غوث اعظم سرکار نے جیلان میں گزارا، 18 سال کی عمر میں سفر کیا۔ میری روایت کے میری اپنی سوچ اور کتب بینی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 7 سال تک غوث اعظم سرکار نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی، 25 سال تک بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک شہر ہے جہاں سرکار سلمان فارسی، رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی، جناب حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ کی مزار شریف ہے، جہاں امام باقر کے بیٹے امام طاہر جو امام جعفر صادق کے سگے بھائی ان کی مزار شریف ہے، قریب میں کسرا کا محل ہے، بغل میں مدائن کا جنگل ہے۔ 25 سال تک غوث پاک نے اس جنگل میں اللہ اللہ کا ذکر کیا، وہی جو ذکر فرمایا نا صوفی صاحب نے کیا تھا، فرمایا نا علامہ فیاض صاحب قبلہ نے، غوث پاک فرماتے میں آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، جنگل کے سارے شیر چیتے میرے قریب آ کے بیٹھ کے وہ بھی کہتے تھے اللہ اللہ، سمجھے آپ؟ اس کے بعد 50 سال غوث پاک کی عمر شریف ہوئی، پھر آپ نے آ کر کے باب العزج محلہ، وہ محلہ جو پہلے باب العزج تھا، آ گئے غوث پاک تو باب الشیخ ہو گیا، وہی ادارے کے سربراہ اعلیٰ جو پہلے شیخ ابو سعید مخزومی تھے، آ گئے تو اب شیخ عبدالقادر جیلانی ہو گئے، وہی ادارے کا نام جو پہلے جامعہ نظامیہ تھا، غوث پاک آئے تو جامعہ قادریہ ہو گیا۔ اسی ادارے میں رہ کر کے غوث اعظم نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے دامن میں رکھا، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو حضور غوث اعظم نے رب سے توبہ کی توفیق دلوائی ہے، 1,20,000 سے زائد طلبہ کرام غوث اعظم کے ادارہ جامعہ قادریہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ 91 ایئرز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں غوث پاک چلے گئے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ تبلیغ کی جہاں تک بات ہے وہ سن لیں، مجھے اعلان نہیں، میرا کام نظامت کرنا ہے، لیکن حضرت نے جو غوث پاک کی تبلیغ کے حوالے سے بات کی سنیں آپ، کردستان کا علاقہ عراق کا حصہ ہے، سنیں توجہ دیجئے غوث پاک کی بات ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں 2 سال ہو گئے مجھے بغداد شریف نہیں جا پایا، امسال یقین تھا، کئی سال مجھے ہو گئے متواتر بغداد شریف جاتے ہوئے، اور یہ حکومت ہند کی سراسر نااہلی ہے کہ اتنے وائرس کے مریضوں کو دکھا دیا کہ غوث پاک نے پوری دنیا کے لوگ بغداد شریف بلائے گئے، ہندوستان سے نہیں بلائے گئے، 8 لوگ بڑی مشکل میں بزنس کلاس کے ویزے پر گئے ہیں اور کوئی نہیں جا پایا ہے، بڑا تڑپا بڑا رویا۔ پھر سوچتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے ورنہ۔ جہاں تک بات تبلیغ کی ہے وہ سن لیں، یہ کام نظامت کے اصول سے ہٹ کر کے میرے آئین میں نہیں ہے، لیکن جب دل پر غوث اعظم کے مبارک نام کا یہ اثر نقش ہوا کیا ہے ان بزرگوں نے تو سن لیں آپ۔ کردستان کے علاقے میں غوث اعظم تشریف لے گئے، وہاں ظاہری طور پر غوث اعظم کی طبیعت علیل ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ حضور کردستان کے علاقے میں ایک یہودی بہت بڑا حکیم رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کے علاج کی یہ باتیں کریں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ یہودی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیا میرا علاج کرے گا، میں خود اس کا علاج کروں گا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی ذمہ داری کیا انہی لوگوں کی ہے؟ آپ لوگ کیا خالی بریانی کھانے کے لیے آئے ہوئے؟ جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اندر تشریف لائیں، کیونکہ جو تبرک توشہ شریف کا ہے نا اور جو لونگ شریف ہے وہ جب بھی تقسیم ہوگی انشاءاللہ اسی وادی نور میں بیٹھنے والوں کو ملے گی، سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں ہاں تو اٹھا کے
آج جب توشے کی نیاز آپ کے ہاتھوں میں ہو، لونگ شریف آپ کے ہاتھوں میں ہو، تو یہی دعا کیجئے گا، اے اللہ ان مبارک تبرکات کے صدقے میں غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو دعا کرو گے انشاءاللہ۔ آپ یہ مت سوچو کہ ڈاکٹر صاحب کس کو بلا لیا، یہ خرچہ بڑھا رہا ہے۔ جب غوث پاک بلائیں گے تو انشاءاللہ انتظام بھی کریں گے، آپ خالی ارادہ بنائیں بس۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ یہودی حکیم میرا کیا علاج کرے گا، میں خود اس کا علاج کروں گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ غوث اعظم سرکار کے بارے میں اس حکیم سے باتیں کی گئی۔ اس حکیم نے کہا کہ ان کا پیشاب لائے ہیں۔ پیتھولوجی میں ہی تو کام ہے نا، خون پیشاب کی جانچ کرنا۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے جو شیخ ہیں شیخ عبدالقادر، ان کا پیشاب مبارک لائے۔ آپ کے غلاموں نے آپ کا پیشاب مبارک لے جا کے دیا۔ آپ یقین کریں، جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہہ دے، جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے، میں تھوڑی ذمہ دار ہوں یار، اور سیدھی سی بات ہے کہ نہیں، پوری کائنات کے میں ٹھیکیدار تو نہیں۔ جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت غوث پاک کے صدقے میں ہوگی وہ سبحان اللہ کہے گا۔ سنیں آپ، غوث پاک کا جب پیشاب مبارک اس حکیم کے حوالے کیا گیا جو اس وقت عراق کا سب سے بڑا حکیم تھا، ایران کا سب سے بڑا حکیم تھا۔ آپ یقین کریں یہ واقعہ تجلیات غوث اعظم نے سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے کوٹ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور سرکار غوث اعظم کے کٹورے میں پیشاب مبارک کو دیکھا اس حکیم نے، وہ کھڑا ہو گیا اپنے مطب میں۔ حضور اجازت دیجیے، وہ اپنے مطب میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ پیشاب مبارک کس کا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس میں اس قدر چمک موجود ہے، جب سے یہ میرے سامنے آیا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں جب پیشاب میں اتنی چمک موجود ہے تو اس کی ذات میں کتنی چمک موجود ہوگی۔ اس نے اپنے مطب میں کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوا۔ اس کی یہ آواز سنی تو 400 لوگوں نے کردستان میں کلمہ پڑھا۔ میاں تبلیغ، حضور غوث اعظم کی تبلیغ، پیشاب مبارک کیا کمال دیکھیں آپ۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ صدقہ کھاتے ہیں غوث پاک کا تو بولے اور تو کسی کا کچھ ہے بھی نہیں بھائی۔ میرا امام کہتا ہے تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ غوث پاک فرماتے ہیں صبح قیامت تک کسی کو ایک دانہ ملے گا تو عبدالقادر کی وجہ سے ملے گا۔ جو کھا کے بیٹھو یہ سب غوث پاک کا ہے، جب کھائے ہو تو ان کے نام پہ بولنا بھی پڑے گا آپ کو۔ ذرا بولے ہاتھوں اٹھا کے سبحان اللہ۔ 400 لوگوں نے غوث پاک کا پیشاب مبارک دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے والے اس حکیم کے عمل کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ایک شخص تھا، کلمہ پڑھ لیا تو اس کا نام رکھا گیا نجم الدین۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا نام؟ زور سے بولیں، نجم الدین۔ وہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کو لے کے سیدنا شاہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس نے کہا شیخی کا کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ میرا دعا فرما دے۔ غوث پاک نے اس بچے کو قریب بلایا، تعال تعال تعال، قریب آیا۔ غوث پاک نے اس بچے کو یوں لیا، غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں اس بچے کی گردن پہ تھیں، اسے یوں لیا اور یوں لے کے اس کی پیشانی کو دیکھ کے فرمایا نجم الدین جی سیدی، فرمایا تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا۔ آپ کہے کہو گے؟ آپ کے بیٹے کے بارے میں تھوڑی کہا ہے، کہے کہو گے سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا۔ یہی بچہ جب بڑا ہوا تو دنیا اسی کو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی پھر سے کہہ دے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، یہی فاتح بیت المقدس ہے۔ اور ملک شام اور سیریا کی راجدھانی دمشق میں آپ کی مدار مبارک ہے۔ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کے آخری مہینے اپنے گھر میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کمانڈر ان چیف آ گیا، اس نے کہا سلام کیا، کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا رب کی مرضی ہے اور میں اپنی بچی ہوئی زندگی کے دن گن رہا ہوں۔ کہا حضور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے پوری لائف میدان جہاد میں گزاری ہے، غازی اور سلطان کا ٹائٹل آپ نے لیا ہے، فاتح بیت المقدس بنے، مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی نا آپ جو اپنی موت مر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مزہ تو جب آتا کہ آپ میدان میں ہوتے اور دشمنوں کی تلواریں ہوتی، آپ کے بازو الگ ہوتے، آپ کے ہاتھ پاؤں الگ ہوتے، آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی۔ جہاں آپ سلطان تھے وہاں شہید ہوتے، جہاں غازی تھے وہاں شہید ہوتے، جہاں فاتح بیت المقدس کہلاتے وہاں شہید بھی کہلاتے۔ تب تو مزہ تھا، آپ کا خون بہتا، جسم کے بوٹیاں بوٹیاں ہوتی، آپ کا سر آپ کے دھڑ سے الگ ہوتا، تب مزہ آتا۔ سلطان اٹھ کے بیٹھ گئے، پوری طاقت جمع کی اور اپنے کمانڈر کا گریبان پکڑ کے بولے سن ظالم، کیا بولا؟ میری گردن میرے جسم سے الگ میدان جہاد میں ہوتی، سن نبی زمین پر ایسی کوئی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو عبدالقادر کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے، اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبدالقادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔
میرا امام کہتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پن جاتے ہیں. علماء کرام بھی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پن جاتے ہیں. شیر کو کتا تیرا کیا دبے. جو خاموش رہتا ہے بس بولو کہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ سرکار غوث اعظم کی شان مبارک ہے. ان کا نام اسم اعظم ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بیٹھے باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب کا انتخابی گلدستہ ممبر شریف پر موجود ہے. میں جناب عزت ماں محترم محسن رضا اشفاقی جودھپور سے گزارش کر رہا ہوں کسی سے یہ کہتے ہوئے حضرت کی 4